پھر وہ حدیث جو آپ بچپن سے سنتے ہیں، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، 2 قبروں کے پاس رک گئے. صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور مسلم شریف کے ایک طریقے اندر آتا ہے کہ وہ پیشاب پردے میں نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. اس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پہ لگا دیے. فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے. یہ آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے. ہماری ٹہنیاں لگانے سے کچھ نہیں ہونا، لگائیں ضرور، سنت ہے، لیکن جو عذاب کی تخفیف کی گارنٹی ہے وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں. کیوں؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی، ایک دن فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے راتوں رات اس کو دفنا دیا جنازہ پڑھ کے. کچھ دن بعد آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ایک حبشی عورت ادھر آتی تھی، میں دیکھ نہیں رہا مسجد میں. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ، آپ کو تو علم غیب ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ کدھر ہے. ہائے ہائے ہائے، اس زمانے میں یہ والا علم غیب نہیں ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں علم غیب یہ ہوا کرتا تھا کہ جو اللہ بتاتا ہے وہ پتہ ہے، جو نہیں بتاتا نہیں پتا. تو نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی. آپ فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یار مسجد کی صفائی کرنے والا بھی اللہ کے نبی کو کتنا محبوب ہے. آپ کے نزدیک سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کے لیے کس کی کمٹمنٹ ہے. آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا، اس کی قبر پہ گئے. ہائے ہائے ہائے، یہ پروٹوکول ہے سر، دنیاوی منصب پروٹوکول نہیں ہے. ایک کالی حبشی عورت بھی نبی علیہ السلام کے لیے کتنی قیمتی ہے. اور صحابہ کہتے ہیں قبر پہ گئے، ہم نے حضور علیہ السلام کو ان کی قبر بتائی، آپ قبر پہ کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے وہاں پہ نماز جنازہ اس کی قبر پہ جا کے پڑھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. سبحان اللہ تو ایک پہلو ہے، ایک استغفر اللہ بھی ہے. کیا کسی کافر کی قبر نور سے بھر سکتی ہے؟ تو قبریں کس کی تھی؟ صحابہ کی، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی تو نہیں تھی. ہائے ہائے، میں جب یہ باتیں کرتا ہوں پھر ان کو بری لگتی ہے. سر انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ سب کا ایک لیول نہیں ہوتا. نور سے بھری اسی صورت میں کہ مسلمان تھے. آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے، اس لیے تو صحیح مسلم شریف میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جنازے کی دعائیں نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے یاد کی ہیں، اور کہتے ہیں جب میں نے دعائیں سنی تو میں نے خواہش کی کہ کاش میری میت یہاں پڑی ہوتی اور یہ دعائیں حضور میرے اوپر پڑھ رہے ہوتے. یہ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا دعا پڑھنا کیا چیز ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے نا، نبی ان کے لیے دعا اور استغفار کریں، آپ کی دعا ان کے دلوں کی ٹھنڈک ہے. نبی علیہ السلام کی دعا کوئی چھوٹی چیز ہے. حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں تو حضور سے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، جو ترمذی میں حدیث ہے، مستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، ہاں آمین، دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ آمین. وہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ نے فرمایا آمین. برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور برباد ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو دونوں کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں میں سے ایک کو ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین. تو سر یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشف القبور کا عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ کشف القبور کیا ہے. یہ سب کی سب کہانیاں ہیں ان کی چل رہی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کاؤنٹر ویریفائی کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ سب کا سب وہ پی کے چل رہا ہے اور ٹیبو